ایک خاصیت ہے یہ، جس کا بھی انٹرویو کرتے ہیں وہ مسئلے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو کیا تھا، جس سے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ خاقان عباسی صاحب اپنی اڑان چلنے کے لیے نکلے ہیں، جبکہ انہوں نے خلائی مخلوق کے بیانیے کے بارے میں کہا تھا یہ ہونا نہیں چاہیے، اور انہوں نے پرویز رشید صاحب کے پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ دینے کو کہا تھا، یہ بھی ہونا نہیں چاہیے۔ اور لگ یہ رہا تھا پہلی بات سے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو نواز شریف صاحب کے اس وقت کے سخت بیانیے سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس وقت کے سخت بیانیے میں ساتھ دینے والے سے بھی دور کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی پرویز رشید صاحب سے۔ تو اب معاملات تھوڑے فرق ہیں، نواز شریف صاحب کا بیانیہ کوئی 100 گنا زیادہ سخت ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے پھر نعیم اشرف بٹ صاحب کو انٹرویو دے دیا ہے۔ آپ کو دکھانا چاہیں گے انہوں نے کیا کہا۔ اگر وفاق اور صوبے کے درمیان گولی چل جاتی، یقیناً آئی جی کے گھر پہ گارڈ ہوگی، اگر وہاں وہ بھی گولی چل جاتی پھر کیا ہوتا؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بڑی خوفناک باتیں ہیں۔ آپ صبح کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ آپ دفتر جا کے بات نہیں کر سکتے تھے؟ یہ عمران خان کی حکومت ہے، بہت بڑی غیر ذمہ داری ہے۔ آپ صوبوں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، یقین کریں۔ پرائم منسٹر صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اگر میری بات نہیں مانی جائے گی تو میں نکال دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر انہوں نے یہ نہیں کروایا پھر ان کو پوچھنا چاہیے، ذمہ داری تو ان کی ہے نا۔ ایکسٹینشن اور باجوہ صاحب کا تعلق نہیں ہے۔ بات آ گئی پارلیمان میں جب بات آ گئی، فوج کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے، یہ ہر ملک کا اصول ہے، اور فوج کو بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی موقع آئے اس کی امبیرسمنٹ کا۔ یہ ایک باہمی رشتہ ہوتا ہے، سول ملٹری ریلیشن شپ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر یہ معاملہ قائم رہتا ہے۔ یہ خفیہ ریلیشن شپ نہیں ہے، لیکن یہ ہمیشہ اعتماد کی ریلیشن شپ رہتی ہے۔ مستقبل میں اس کو واپس اس قانون کو امینڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ کون کرے گا؟ نہیں، پارلیمان کرے گا، اور آپ دیکھیں گے فوج کی درخواست پہ کرے گا۔ جی، یہ میری کس طرح؟ یہ آپ اس لیے کہ ابہام پیدا ہو گیا، ایکسٹینشن کتنے مدت کی دی جا سکتی ہے، کتنی دفعہ دی جا سکتی ہے، اس ابہام سے جو عسکری ادارے ہوتے ہیں یہ ابہام میں ڈیل نہیں کرتے، یہ ابہام سے ڈیل کرتے ہیں سولین ادارے یا پولیٹیکل گورنمنٹس۔ تو وہاں پہ جب ابہام پیدا ہو جائے گا تو پھر اس کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ جی، خاقان عباسی صاحب اپنے مخصوص انداز میں اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو سچویشن اس وقت ہے یہ انٹینیبل ہے۔ ایک سویلین پولیس کے سربراہ سندھ کے آئی جی جس طرح رات میں اغوا ہوتے ہیں، اس وقت اگر کچھ اور ہو جاتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ اگر گولی چل جاتی خدا نخواستہ ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ یہ خاقان عباسی صاحب کا ایک مخصوص انداز ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس طرح کے من گھڑت ایکشنز کے۔ بٹ صاحب، یہ اس دفعہ کیا ہوا خلائی مخلوق کے حوالے سے، اور اس دفعہ آپ نے کس کو مسئلے میں ڈالا ہے، عباسی صاحب کو، یا اس دفعہ وہ بچ گئے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خلائی مخلوق کی بات جب میں نے کی کہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے تو لوگ بڑے ناراض ہوئے، لیکن بات اب تو بہت آگے چلی گئی اور نام تک آ گئی اور سیدھی بات ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہاں تک بات نہیں جانی چاہیے تھی، بلکہ انہوں نے صرف عسکری قیادت نہیں بلکہ کہا کہ سیاسی قیادت سب کا یہ فیلئر ہے، یہ ناکامی ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ جب بھی جو سول ملٹری تعلقات ہیں وہ اعتماد پر ہوتے ہیں، اور اس وقت اعتماد کی انتہائی کمی ہے اور خطرناک معاملہ ہے، اور اسی ماحول میں ہی جو ہے وہ مارشل لا بھی لگتے ہیں اور معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور جب عسکری قیادت یہ سمجھے کہ سیاستدان غلط کر رہا ہے اور سیاستدان ان کو غلط سمجھے تو پھر خرابی کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس وقت وہ ابتدا ہو چکی ہے۔ اور دوسری جو بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج خود ریکویسٹ کرے گی کہ ایکسٹینشن کا جو قانون ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، بلکہ خان صاحب سے پہلے وہ وزیر اعظم تھے، اس وقت وہ نون لیگ کے سینئر نائب صدر ہیں، یعنی شہباز شریف کی غیر موجودگی میں وہ جیل میں ہیں۔ تو یہی
صدر ہیں اور چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں. ان کی جو سنسیئرٹی ہے، جو حیدر صاحب بات کر رہے ہیں، وہ تو اس میں بالکل نظر آ رہی ہے. وہ ساتھ بھی ہیں میاں صاحب کے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی تنقید بھی اس طرح کر دی ہے کہ بات ناموں تک نہیں جانی چاہیے تھی. یہ دونوں اطراف کی ناکامی ہے. یعنی وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے جو ہو رہا ہے، وہ ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ مزید اس سے بات آگے نہ بڑھے. تو آپ کی بات درست ہے کہ ظاہر ہے کون چاہے گا. ایون نواز شریف صاحب میرا نہیں خیال کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی پوزیشن کچھ اس قسم کی ہو جائے کہ انہیں بھی دینے پڑیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ نہیں دے رہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس نہج بات پہنچی. لیکن آپ سے میرا سوال کچھ اور ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے اس نیریٹو کی، دیکھیں ہر ایک میں ہاضمہ بٹ صاحب اس نیریٹو کا نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بھی حد تک ساتھ نہیں چلیں گے نواز شریف صاحب کے یا مریم نواز کے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، اور جس میں اگر آج ہم کیونکہ پیپلز پارٹی پہ فوکس ہمارا ہوگا، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کو بھی لے لیں یا کسی اور کو لے لیں، اگر ایک کامن ڈینومینیٹر پہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک بنیادی موقف سیم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست میں نہیں ہونی چاہیے، تو پھر کوئی نام لے اور کوئی نام لینے سے اجتناب کرے. یہ فرق جو ہیں یہ آگے جا کے ریزگنیشنز دی جاتی ہیں یا نہیں پہ تو اثر انداز ہو سکتا ہے. لیکن ابھی جنوری تک تو میرے خیال سے یہ گٹھ جوڑ رہے گا اور کوئی اس میں پرابلم مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اب یہ قادر بلوچ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ تو سائیڈ ہوتے جائیں گے، وہ نیریٹو ہضم بالکل نہیں کر سکتے، وہ الگ ہو جائیں گے. اس طرح کے 2-4 لوگ ہوں گے میرے خیال سے، 4 نہیں تو 5 ہو جائیں گے دسمبر کے اینڈ تک. بٹ آپ کے خیال سے دھرنے اور ریزگنیشن کے وقت تک پی ڈی ایم اور یہ جو سارے ڈیفرنٹ جو ہے لیول پہ جانے والی خیالات ہیں پی ڈی ایم میں، یہ اس لیول تک تو اس نہج تک تو ساتھ ہی رہیں گے؟ جی بالکل ابھی ساتھ ہیں، بلکہ شاید خاقان عباسی صاحب کا سنسیئرٹی تو بالکل اس میں بلکہ نظر آ رہی ہے. وہ تو کوئی شک بھی نہیں کر سکتے.